مختلف لوگ مختلف چیزوں کے پیچھے بھاگتے ہیں. اپنی زندگی کا محور کبھی نوکری کو، کبھی دولت کو، کبھی کسی انسان کو بنا لیتے ہیں. CSS کر لینا، یا کسی لڑکی سے شادی ہو جانا، یا کسی کاروبار میں کامیاب ہونا، یا کوئی بھی چیز کو حاصل کرنے کا ایک مقصد بنا لیتے ہیں. اور اگر وہ چیز نہ ملے یا وہ مقصد پورا نہ ہو تو ہمارے اندر کی کمزوری ظاہر ہو جاتی ہے. نروس بریک ڈاؤن ہو جانا، ہوش و حواس کھو دینا، ڈپریشن میں چلے جانا دراصل ہماری کمزوری ہوتی ہے، جو کسی کمزور چیز کو چاہنے کی وجہ سے ہمارے اندر پیدا ہوتی ہے. سورہ حج آیت نمبر 73 اور 74 میں اللہ پاک کس خوبی سے اس مسئلے کا حل بتا رہے ہیں، آئیے سمجھتے ہیں. تم میں سے بہترین لوگ وہ ہیں جو قرآن سیکھیں اور سکھائیں. ضعف الطالب والمطلوب آیت 73 کا آخری حصہ. کمزور ہیں چاہنے والے بھی اور جس چیز کو چاہا جا رہا ہے وہ بھی. کتنی خوبصورت اور معنی خیز بات ہے جو اللہ صرف 3 لفظوں میں بیان کر رہے ہیں. اللہ نے اس دنیا میں جو بھی چیزیں بنائی ہیں وہ سب مخلوق ہیں، کمزور ہیں. اگر آپ کسی نوکری کے حاصل کرنے کو اپنی زندگی کا مقصد سمجھتے ہیں اور یہ بھی سمجھتے ہیں کہ اس نوکری کو، اس پوزیشن کو حاصل کر کے سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا، زندگی سیٹ ہو جائے گی، تو حقیقت میں ایسا نہیں ہے. وہ نوکری، وہ پوزیشن ہمیشہ تو نہیں رہے گی نا. وہ تو ایک کمزور سہارا ہے جو مل بھی گیا تو کبھی بھی ختم ہو سکتا ہے. اسی طرح اکثر لڑکے کسی لڑکی کی محبت میں گرفتار ہو کے اس سے شادی کرنے کو اپنا مقصد بنا لیتے ہیں. نہ ملنے پر خودکشی کی حد تک چلے جاتے ہیں، شدید ڈپریشن کا شکار ہو جاتے ہیں، زندگی ختم کرنے کے بارے میں سوچتے ہیں. کیا اس شخص کا حاصل کرنے سے آپ کی لائف بالکل سیٹ ہو جائے گی؟ کیا کسی انسان کا سہارا مضبوط سہارا ہے؟ کیا لوگ مرتے نہیں ہیں؟ کیا اپنے پیاروں کو روتا چھوڑ کر اس دنیا سے چلے نہیں جاتے؟ کسی انسان کا سہارا کیا واقعی مضبوط سہارا ہے یا کمزور؟ حقیقت میں اس دنیا کی ہر چیز کمزور ہے، اسے فنا ہے، اور اگر آپ اس کو حاصل کرنے کے پیچھے بھاگیں تو خود بھی کمزور پڑ جائیں گے. اسی بات کو اس آیت میں بتایا گیا ہے کہ طالب اور مطلوب دونوں ہی کمزور ہیں، یعنی انسان اور اس کی دنیاوی خواہشات. اس مسئلے کا حل اللہ پاک اگلی آیت نمبر 74 میں بتا رہے ہیں کہ انسانوں نے اللہ کی قدر ہی نہیں کی جیسے اس کے قدر کرنے کا حق تھا. اللہ ہی تو ہے جو قوت والا ہے اور عزت والا ہے. پچھلی آیت میں اللہ پاک نے کمزور انسان اور اس کی کمزور خواہشات کا ذکر کیا ہے، اور اگلی ہی آیت میں اللہ پاک فرما رہے ہیں کہ اللہ ہی تو ہے جو قوت والا ہے اور عزت والا ہے. یعنی انسان صرف ایک ہی صورت میں مضبوط ہو سکتا ہے اگر وہ اپنا مطلوب اللہ کی ذات کو بنا لے. جب وہ قوت والی اور عزت والی ہستی کو اپنا مطلوب بنائے گا تو خود بھی وہ قوت والا ہو جائے گا. جو بھی نعمتیں اللہ اسے عنایت کرتا ہے، دولت، عزت، اولاد، مال، حیثیت، ان سب کے ہونے پر وہ خوش ہوگا، شکر ادا کرے گا، اور کھو جانے پر صبر کرے گا. چونکہ اس کا مطلوب اللہ کی ذات ہے تو کسی بھی نعمت کے کھونے پر نہ اسے اسٹریس ہوگا، نہ انگزائٹی ہوگی، نہ ڈپریشن ہوگا. اس کا مطلوب تو وہ قوی اور عزیز ذات ہے جو کبھی نہ خود کمزور پڑتی ہے نہ اس کے چاہنے والے کو کمزور پڑنے دیتی ہے. ایک دفعہ اللہ کی ذات کو اپنا مطلوب بنا کر تو دیکھیں. وہ کہتے ہیں نا، جب تک بکے نہ تھے کوئی پوچھتا نہ تھا، تو نے خرید کر مجھے انمول کر دیا. میرے واسطے دعا کیجئے گا. میرے اس پیغام کو سب بہن بھائیوں کے ساتھ ضرور شیئر کیجئے گا. آپ کے شیئر کرنے سے شاید کسی کا مطلوب اللہ کی ذات بن جائے اور اس کا بیڑا پار ہو جائے. شکریہ.